کشمیر ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے ارن باپورہ علاقے سے شوکت احمد وانی بول رہا ہوں. جی بتائیے شوکت صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ ماشاءاللہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سحری کھاتے ہیں لوگ لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے, پھر دیکھتے ہیں 1 یا 2 منٹ علاوہ ہو چکے ہیں, یا افطاری کے ٹائم ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں افطار 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ پہلے ہو گیا, پھر بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے میرا مفتی صاحب سے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیبت سے بدتر کوئی بیماری نہیں ہے, تو اگر ہم روزہ رکھ کے غیبت کریں یا نماز نہ پڑھیں کیا ہمارا روزہ قبول ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سحر میں جلدی کا معاملہ ہے اور سحر میں تاخیر اور افطار میں جلدی کا معاملہ ہے, حدیث شریف میں اس کی فضیلت آئی ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, کہ لوگ جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے وہ مسلسل بھلائی میں رہیں گے. اسی طرح سے تاخیر کے ساتھ سحر کرنے کو رسول کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا, مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے وقت سے آپ تجاوز کریں, اور افطار میں جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ افطار کر لیں. سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے بھی 1 2 3 سیکنڈ پہلے بھی اگر کوئی افطار کر لیتے ہیں تو روزہ ان کا باطل ہو جاتا ہے, دن بھر کا جو روزہ تھا وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس کا وقت بتلایا گیا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل, اور سحر کا وقت بتایا گیا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. قرآن کریم نے اس کی وضاحت بیان کی ہے, اور رسول کریم علیہ السلام نے اس کو یوں سمجھایا اپنے فرمان ذیشان کے ذریعے سے کہ صبح صادق کا وقت جب طلوع ہو جاتا ہے تو پھر اب روزے دار کے لیے سحری کا کھانا حرام ہو جاتا ہے, اور سورج اسی طرح سے سورج جب ڈوب جاتا ہے تو اس کے لیے اب افطاری جائز ہو جاتی ہے, وہ افطار کرنے کے موقف میں آ جاتا ہے. تو افطار کا مطلب بالکل سورج ڈوبنے کے بعد کرنا ہے, اور سحر کا مطلب صبح صادق سے پہلے فارغ ہو جانا ہے. اب اوقات آج کل آپ کو کوئی دقت نہیں ہے, آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں, اس کی آپ کو اس وقت کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے, اور دیکھنے سے شاید آپ سمجھ بھی نہ سکیں. بآسانی ہر جگہ دنیا میں اہتمام کر دیا گیا اوقات نماز کا, مستقل طریقے سے آپ کو چارٹ مل جاتا ہے, اس میں آپ اوقات دیکھ لیں. سحر کا وقت بھی ہے, افطار کا وقت بھی, اس سے پہلے آپ تناول طعام سے فارغ ہو جائیں, 10 منٹ پہلے ہی فارغ ہو جائیں تاکہ اچھی طرح سے کلی کر لیں. دانتوں میں اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہے تو اس کو صاف کر لیں, خلال کر لے سکیں. اگر خدا نخواستہ غفلت کیے جیسا آپ نے کہا کہ افطار سحر کر لیے پھر پتہ چلا کہ وقت گزر چکا ہے, تو صبح صادق ہو چکنے کے بعد اگر آپ نے ایک لقمہ بھی کھایا ہے تو آپ کا روزہ نہیں شروع ہوا, کیونکہ آپ نے روزے کے خلاف عمل کیا ہے, اور شرعی اعتبار سے آپ کو اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہے. اسی طرح سے اگر سورج ڈوبنے سے پہلے کسی دن آپ نے کچھ کھا لیا تھا یا چکھ لیا تھا تو آپ کا روزہ چلا گیا, پھر اس روزے کی آپ کو بعد میں قضا کرنی ضروری ہے. ایسی غفلت روزوں جیسی عبادت میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے, کسی عبادت میں بھی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے. غیبت کا جہاں تک معاملہ ہے یہ بہت سنگین گناہ ہے. قرآن مجید میں تو اس کو مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے. قرآن مجید میں سخت ترین اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کیا کوئی تم میں سے کوئی گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فکرہتموہ, ظاہر سی بات ہے کہ تم ناپسند کرو گے. اسی طرح سے غیبت کا حال ہے. جو لوگ روزے میں غیبت کرتے ہیں, عام دنوں میں گناہ ہے, روزے میں اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے, تو ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. کس معنی میں؟ قبولیت کے معنی میں. شرعی اعتبار سے روزہ ادا ہو جاتا ہے, ذمے سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے, مگر خدا کی بارگاہ میں وہ قبولیت والا نہیں بنتا. یوں سمجھیے کہ ایئر کنڈیشن روم میں اگر آپ ہیں اور کھڑکیاں اگر کھول دیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ٹھنڈی ہوا اور جو ٹھنڈک راحت ہے آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکیں گے, اس کے لیے کھڑکیوں کو دروازوں کو بند کرنا ہوتا ہے. تو روزہ بھی گویا رحمت الہی کی وہ عظیم ترین فضاؤں میں ہمیں پہنچا دیتا ہے, بشرطے کہ ہم غیبت کی کھڑکی کو بند کر دیں, چغلی کے دروازوں کو بند کر دیں. اگر یہ کھڑکیاں یہ دروازے کھلے رہیں تو ظاہر ہے کہ روزے سے جو رحمت و راحت ملنی ہے وہ ہمیں نہیں مل پائے گی, قبولیت سے ہم محروم ہو جائیں گے.